بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہدوی زندہ ہے دل پہ عشق کا طوفان ہے، ذکر ان کا اپنے حق میں حاصل ایمان ہے، عشق کے ہی نور سے ہم مہدوی پر نور ہیں، اور نظر میں مہدی معود کی منظور ہے، کچھ نہیں یہ اپنی بخشش کا یہی سامان ہے، مہدوی زندہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد المحبوب سید المرسلین، والصلاۃ والسلام علی خاتم الاولیاء والخاتم الخلفاء السید محمد المہدی الموعود امام الاولین والآخرین، وآلہما واصحابہما والکاملین والصالحین الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم وإلیہ ترجعون۔ وقال رب العالمین فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وقال اللہ تعالی واتبع سبیل من اناب الی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساکت عن الحق شیطان اخرس۔ وقال الامام المہدی الموعود علیہ السلام بہر دو طریقے در روز قیامت روی حاکمہ و علماء سیاہ گردد۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم و صدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قابل احترام فقراء اعظام، دانشوران قوم، نوجوان دوستوں، کل سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم اس کے راستے کی پیروی کرنا جس نے اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑ لیا ہے، یعنی ہم کو ان کی پیروی کرنے کا حکم ہو رہا ہے جس نے دنیا سے غیر اللہ سے اس کی تمام خواہشات سے ٹوٹ کر اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑ لیا ہو اور اپنے نفس کا تابع نہ ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والوں میں سے ہو، یا کم از کم پوری طریقے سے کوشش کرنے والوں میں سے ہو، جو صحابہ تابعین تبع تابعین علماء اولیاء اللہ جن کو ہم ناموں سے یاد کرتے ہیں ان کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم ہو رہا ہے، نہ کہ ایسے لوگوں کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم دیا جو صرف علم حاصل کر کے فارغ ہو چکے ہوں، جو اس پہ عمل نہ کرے، جو اپنے نفس پر اپنا قدم نہ رکھے، تلوار نہ چلائیں، جو غیر اللہ سے منہ نہ موڑے، جو دنیا کی خواہشات کو اپنے دل سے نہ نکالے، جو زہد اختیار نہ کرے، جو دنیا کو ترک نہ کرے، جو صبح و شام
को उठाया जाएगा आखिरत में अपने इमाम के साथ, उठाया जाएगा आखिरत में अपने इमाम के साथ। ना उठ ऐ नादां तो किसी नादां के साथ। तो ऐ लोगों, अगरचे कि हम नादां ही क्यों ना हो, अपना इमाम कामिल होना चाहिए, अपना मुर्शिद कामिल होना चाहिए। हम अगर गुनहगार ही क्यों ना हो, जिसका मुर्शिद कामिल हो, जिसका मुर्शिद पहुंचा हुआ हो, वो उसका बेड़ा पार करा देगा। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग आज गुजरते जा रहे हैं, आज से नहीं। अब ये जो मौजू के साथ जो तकरीर यहाँ पर रखी गई है और जो मजलिस सजाई गई है, हमारे इमाम सैयद मोहम्मद अल-महदी अल-मऊद अलैहिस्सलाम पर जो एतराज़ किए गए हैं, वैसे कोई नया एतराज़ तो नहीं है। 500 साल से खुद इमाम अल-महदी अल-मऊद अलैहिस्सलाम सैयद मोहम्मद जौनपुरी के ज़माने से लेकर एतराज़ात होते आ रहे हैं और अल्लाह चाहा तो अल्लाह की मर्ज़ी है आगे भी होते रहेंगे। और यकीन जानिए आका अलैहिस्सलाम के इस जैसे जाहिल हकीर फ़कीर उम्मी के जैसे लोग उन सवालात का जवाबात बराबर यकीनी तौर पर देते रहेंगे। आज जो एतराज़ किया गया है, हमने इससे पहले ताहिर क़ादी साहब, डॉक्टर साहब के भी सवालात के जवाबात हमने दिए और कासिम साहब के भी जवाबात हमने दिए। बहरहाल बहुत सारा जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तीसरा या चौथा जवाब हम दे रहे हैं। ये एतराज़ करने वाले शख्स का नाम मकसूद हसन फैज़ी साहब है, सऊदी के रहने वाले हैं या पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग जो की गई है अक्टूबर में अरब में की गई है। यूट्यूब पर फ़िरक़े महदवी फ़िरक़ा के नाम से एक वीडियो मौजूद है जो उनके कहने के मुताबिक 23 ज़िलक़दा 1429 हिजरी को रिकॉर्ड किया गया, यानी आज से 8 साल पहले। कितने साल? 8 साल पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। मुखर्रिर साहब का नाम तो आपने सुन लिया है, बार बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। कुल 16 पार्ट है वो वीडियो के, कुल 16 पार्ट्स हैं, 16 पार्ट। उसमें से एक पार्ट मिसिंग है, एक पार्ट यूट्यूब पर बंदे को नहीं मिला, शायद होगा लेकिन हमारी नज़र से तो नहीं मिला, इसलिए हम उसको मिसिंग करार देंगे। कुल 30 एतराज़ात किए गए हैं, 30 एतराज़ात किए गए हैं जो कुल 15 उन्वानात पर है, यानी एक ही उन्वान पे 3-4 एतराज़ात कर दिए तो एक बाब में कुल 15 बाब हुए और एतराज़ात कुल 30 हुए। तो हम इसके इंशाअल्लाह ताला 16 एतराज़ात के तहत इंशाअल्लाह इसके जवाब देंगे और इस वीडियो के इंशाअल्लाह ये पहला पार्ट है और इंशाअल्लाह ताला इसके 16 पार्ट होंगे। हर पार्ट की एतराज़ात अलग होगा और उसका जवाब इंशाअल्लाह ताला कुरान, हदीस, सहाबा के अक़वाल और अहले सुन्नत वल जमात की इजमा और उनके मज़हब अहले सुन्नत वल जमात जो मुआफ़िक़ीन औलिया का मज़हब है, उनके मज़हब पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला जवाब देंगे। चलिए, पहला एतराज़ आप देखिए जो इमाम अल-महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के नसब मुबारक पर किया गया। आका अलैहिस्सलाम के नसब पर एतराज़ात किया गया, यानी इमाम अल-महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के नसब पर 2 एतराज़ात किए जाते हैं। एक हज़रत इमाम नेमतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पर और दूसरा एतराज़ात इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में नेमतुल्लाह नाम के कोई शख्स का ना होना, ऐसे 2 एतराज़ात किए गए। आपको इंशाअल्लाह समझ में आएगा आगे। देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले फैज़ी साहब की आप तकरीर सुन सकते हैं। कुल 2-3 जगह पर उन्होंने सिर्फ नसब पर एतराज़ किया है। 4 एतराज़ है टोटल, नसब के ऊपर 4 एतराज़ात हैं। वीडियो आप इंशाअल्लाह सुन सकते हैं। इसी तरीके से इस फ़िरक़े से मुतालिक एक और बड़े अहम नाहिये से गुफ्तगू करना चाहिए। बहुत से उलमा जिन लोगों ने मोहम्मद यूसुफ या मोहम्मद सैयद खान या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिसका नाम महदवियों ने दिया, असल उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। एतराज़ नंबर अव्वल जो किया गया है, सैयद मोहम्मद यूसुफ जौनपुरी, उन्होंने कहा है कि सैयद मोहम्मद यूसुफ जौनपुरी, बाज़ किताबों में उनके बाप का नाम सैयद खान है, अब्दुल्ला उनके बाप का नाम किसी मोतबर किताब में मिलता नहीं, सिर्फ महदवियों ने उसका नाम रखा है। ये उनके अल्फाज हैं। और एक एतराज़ में उन्होंने लिखा है, नसब नामा लिखने वालों ने यह साबित किया है कि मोहम्मद जौनपुरी का नसब नामा अल्लाह के रसूल तक नहीं मिलता, अगर किसी को मिल जाए तो मुझे बता दो। उनके अल्फाज। तीसरा एतराज़, चौथा एतराज़ है, ऊपर का तो छोटा सा था। चौथा एतराज़ उन्होंने लिखा है कि इनके वालिद का नाम या तो सैयद खान या सैयद यूसुफ है।
میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی بھی مورخ سے جو اس زمانے میں تھا ثابت کرے، کسی بھی مورخ سے جو اس زمانے میں تھا ثابت کرے، اور دعویٰ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 18 سال سے وہ تحقیق کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کلپ ڈالی جائے گی۔ 18 سال سے وہ تحقیق کر رہے ہیں۔ کسی مورخ معتبر مورخ نے مہدی موعود علیہ السلام کے والد کے نام کو سید عبداللہ نہیں لکھا، ان کے حساب سے، ان کی تحقیق کے حساب سے۔ تحقیق پر بھی جو ہے ہر چیز ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ کون کس طریقے سے تحقیق کرتا ہے۔ اگر کوئی 4 کتابیں لے کے تحقیق کرنے بیٹھ جائے اور کہے کہ مجھے وہ حدیث نہیں ملی، تو حدیث کو 4 کتابوں میں ہے ہی نہیں، وہ حدیث تو 5ویں کتاب میں ہے۔ تم 4 کتابیں لے کے 18 سال اگر تحقیق کر رہے ہو تو اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ 18 سال تم نے تحقیق میں لگا دیے کہ سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کے والد کا نام کسی معتبر مورخ نے سید عبداللہ نہیں لکھا۔ اور اگر ہم سے پوچھ لیتے تو 18 سیکنڈ میں ہم کتابوں کے نام ہماری زبان سے کہہ دیتے۔ سنو، پہلا سیکنڈ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی کتاب جونپور نامہ ہے، دوسری کتاب تحفۃ الکرام ہے، تیسری کتاب تاریخ فرشتہ ہے، چوتھی کتاب تاریخ داؤدی، 5ویں کتاب فرنگ آصفیہ، 6ٹھی کتاب منتخب التواریخ، 7ویں کتاب سلطان تاریخ سلطان شرقیہ، 8ویں کتاب کنز الانساب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 18 سیکنڈ میں 8 کتابوں کے نام آپ نے سن لیے۔ انہوں 18 سال سے تحقیق کر رہی، کیا تحقیق کر رہی وہ ان کچھ معلوم، تھوڑے حیدرآبادی الفاظ میں بول رہا ہوں تاکہ معلوم ہونا کہ جواب حیدرآباد سے دیا جا رہا ہے، اور ایریا مشیر آباد ہے، اور حقیر کا نام سید خنبیر میدنی ہے، تاکہ کل کے دن کو جواب اگر دینا ہے یا پھر سوال کرنا ہے تو ڈائریکٹ فقیر سے سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب جوابات سنیے آپ۔ امام المہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین ہے اس پر پہلے غور کریں۔ ابو داؤد میں روایت آئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی من عطرتی من ولد الفاطمہ، مہدی میری عطرت سے ہوگا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں، عطرت سے ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ دیکھیے تمام کتابیں یہاں پہ موجود ہیں، اگر حوالے جات ہونا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے عبد الدرر، امام المہدی موعود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے تعلق سے جو کتاب لکھی گئی عبد الدرر فی اخبار المہدی المنتظر، کتاب کا نام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب میں صفحہ نمبر 23 پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھا ہوا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمہ اسمی و اسم ابی اسمی ابی، کہا کہ مہدی کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور اس کے والدین کا نام میرے والدین کے نام کے موافق ہوگا۔ تو یہ شرط ہوئی، یہ شرط ہوئی کہ مہدی کا نام ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح ہو، ان کے والدین کا نام ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام ہی کی طرح ہو۔ یہ شرط ہے اور یہ ضرورت ہے امام مہدی کے مہدی ہونے کے لیے، ورنہ امام مہدی موعود علیہ السلام جو غیر سادات ہوں وہ مہدی موعود علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ اب ہم یہ ثابت یہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں کہ 2 حدیث ہم پڑھ کر سنائیں آپ کو۔ ویسے تو بہت سارے حدیث ہیں جو مہدی موعود علیہ السلام کے نسب کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، 2 ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی، ایک صحیح سے تاکہ یہ غیر صحیح۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ مہدی کا نام سید محمد ہونا چاہیے اور مہدی کے والدین کا نام سید عبداللہ اور بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا حوالہ سنیے آپ، مولوی خیر الدین محمد صاحب الہ آبادی نے جونپور نامہ، اور جونپور نامہ کب لکھی گئی ہے؟ اب ہر کتاب کا سن تالیف بھی بندہ آپ کو بولے گا، ہر کتاب کا سن تالیف کی کتاب کب لکھی گئی ہے؟ تو یہ جونپور نامہ جو کتاب لکھی گئی ہے 1216 ہجری میں لکھی گئی، تو آج سے تقریباً 220 سال ہو گئے ہیں، 221 سال، ٹوٹل 221 سال گزر چکے ہیں اس کتاب کو۔ اس کتاب میں باب نمبر 5 پر مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے، کیونکہ اسلام کی ولادت جونپور میں ہوئی ہے، اس لیے وہاں کے مورخین جونپور کے تعلق سے جب لکھتے ہیں تو امام مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کے تعلق سے لکھا، پدرش خواجہ عبداللہ از جناب سلطنت سید خان خطاب داشت و مادرش آمینہ خاتون کے خائر خوام
کیا ہے؟ سید عبداللہ کو سلطنت کی طرف سے سید خان کا خطاب دیا گیا تھا. تو خطاب کیا تھا؟ خان، سید خان. نام کیا تھا؟ سید عبداللہ. تو نادانوں نے خطاب کو نام سمجھ لیا، نام تو کہیں اور رکھ دیا. اپنا اعتراضات ثابت کرنے کے لیے خطاب کو پکڑ لیا، حقیقی نام کو چھوڑ دیا. حالانکہ مورخین نے آپ کے والد کا نام سید عبداللہ لکھا ہے اور خطاب سید خان کا لکھا ہے. پھر لکھتے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ آمینہ خاتون، آمینہ بی بی آمینہ آپ کا نام تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا بھی نام وہی تھا. کو خواب الملک کی بہن تھی اور آقا ملک آپ کا خطاب تھا. آپ کا بھی خطاب کچھ اور تھا. ماں اور باپ دونوں اکابر سادات بنی فاطمہ سے تھے. اکابر سادات بنی فاطمہ سے تھے. 18 سال کی تمہاری تحقیق پانی میں چلی گئی 18 سیکنڈ میں. اگر جون پور جو ولادت مہدی موعود علیہ السلام کی جائے ولادت ہے، کم از کم فیضی صاحب، کم از کم آپ جون پور کی تاریخ اگر پڑھ لیتے تو آپ کو حوالہ مل جاتا اور آپ کا شک دور ہو جاتا. اصل میں یہ حقیقت کی تحقیق نہیں تھی، یہ حقیقت کی تحقیق نہیں تھی، بلکہ بعض لوگوں نے ہماری کتابیں لے جا کر ان کو دی اور کہا کہ اس پر اعتراضات کرو، اور جو چیزیں آپ کو بظاہر آپ کے علم کے حساب سے قرآن کے خلاف دکھے، حالانکہ قرآن کے خلاف نہیں تھی، اس پر اعتراضات کرو اور دعویٰ کرو کہ مہدوی فرقہ نعوذ باللہ باطل فرقہ ہے. تو یہ سب پیسوں کے اور نفس پرستی کے کام ہیں. حقیقت میں اگر یہ سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرنا چاہتے، اگر سچے عاشق ہوتے، میاں حاجی مالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اگر نکلتے، مجھے اللہ کو دیکھنا ہے، ہندو گھرانے میں مالی خاندان میں پیدا ہوئے، گھر سے نکال دیا گیا، اللہ اللہ کہتے کہتے نکلے، کسی نے کہا جاؤ اللہ حرم میں مکہ میں کعبۃ اللہ میں ہے، نکل گئے، راستے میں بزرگ ملے، پہلے تو ہندوؤں سے پوچھا، ملاؤں سے پوچھا، سب سے پوچھا. بعض لوگوں نے کہا عرب میں جاؤ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہوگا تو اللہ بھی وہاں ہوگا. نکل گئے، راستے میں حضرت سیدنا خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو حاجی مالی نے کہا مجھے اللہ کو دیکھنا ہے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو جس طریقے پر ہم عمل کرتے ہیں، میں جو کہوں وہ تم بھی کرو. تو کہا ٹھیک ہے، کہیے کیا کرنا ہے. تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. سوچنے کے بعد پڑھنے کے بعد خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا آؤ. ندی کے کنارے گئے، کہا میں جیسا غسل کرتا ہوں ویسے تم بھی غسل کرتے جاؤ. غسل کیا، وضو کیا، کہا 2 رکعت جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم بھی نماز پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھائی. اس کے بعد خواجہ خضر علیہ السلام اپنے راستے کو جانے لگے. حاجی مالی نے ہاتھ پکڑ کر کہا حضرت کیا آپ کا کیا طریقہ ہے کہ مجھے اپنے مذہب ہندو مذہب سے ہٹا دیا اور اللہ سے ملانے کا دعویٰ کیا اور اب نماز پڑھا کے کلمہ پڑھا کر جا رہے ہو؟ تو آقا سیدنا خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا کام اتنا ہی تھا، خدا سے ملانے والا. آج کل ہند میں احمد آباد میں جاؤ، وہاں تم کو خدا ملے گا. تو آئے 2 پھول کے ہار لے کے احمد آباد آئے. پہلی نظر سے نظر ملا تھا، وہاں اللہ کا خلیفہ تھا، یہاں اللہ کا بندہ آ رہا تھا. دونوں کی نظر سے نظر ملی، ذکر خفی کا دم بھرا، الا اللہ تو ہے، لا الہ ہونے کا دم بھرا. 3 دن ایسے تجلیات الہی میں رہے کہ 4تھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. تو میں کہتا ہوں ہند میں رہنے والے میاں حاجی مالی سچے عاشق اللہ تھے. تم تو عرب میں رہتے رہتے منافق و کافر ہو گئے. تم وہاں پر رہتے رہتے اللہ کے عاشق نہیں بن سکے. عاشق اگر کہیں بھی ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، ہند میں ہو، پاک میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، امریکہ لندن میں ہو، کہیں بھی ہو، سچا اگر عاشق ہوتا ہے تو اس کو رسول اللہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، مہدی مراد اللہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو یہ اصل میں اعتراضات ہے، یہ جھوٹے اعتراضات کیے گئے ہیں. یہ سچا عاشق سچا عشق نہیں ہے. لیکن ہم تو یہاں پر آپ کو دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ آپ کو حق کا پتہ چلے، آپ کو حق
نمبر 2 آپ دیکھیے، صاحب تحفۃ الکرام علی شیر خانہ صاحب نے بیان کیا ہے. علی شیر خانہ صاحب نے، ان کی تالیف ہے، تصنیف ہے، سن تالیف ہے 1181 1181 ہجری. تو آج سے کتنے 100 سال پہلے کی ہو گئی ہے؟ 250 سال پہلے کی کتاب ہو گئی. ہم آپ کو آج کل کی کتابیں کے حوالے نہیں دے رہے، ہم آپ کو معتبر مورخین تاریخ سیر کی کتابوں سے بات کر رہے ہیں. آج سے 250 تو، اور یہ دونوں بھی غیر مہدوی ہیں، مہدوی مورخین نہیں ہے، مہدوی لکھنے والے مہدوی نہیں ہیں. تو آپ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 پر لکھا ہے، سید الاولیاء سید محمد المقلب میرا مہدی بن میر عبداللہ المعروف بخان کے نسبتش با امام موسیٰ کاظم می پیوندد. آپ نے لکھا سید الاولیاء. آپ لقب دیکھیے کیا استعمال کر رہے ہیں، غیر مہدوی. سید الاولیاء، اولیاء کے سید، سید محمد جن کا لقب میرا مہدی ہے. سید کا ہونا بھی اقرار کر لیا آپ نے، سید کا ہونا بھی اقرار کر لیا. کس نے؟ علی شیر صاحب نے، جو غیر مہدوی مورخ ہیں. سید الاولیاء سید محمد جن کا لقب میرا مہدی ہے، اور آپ بن میر عبداللہ ہیں. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، میر عبداللہ ہے، جن کا لقب خان ہے. بھائی یہ لقب ہے میرے بھائی، یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے، لقب ہے، لقب ہے. لقب کو، القابات کو اپنی جگہ پر رہنے دو. جب حقیقت کی بات آئی تو نام سے پکارا جانا چاہیے، جن کی نسبت حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر جڑتی ہے. جن کی نسبت، جن کا نسب امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر جڑتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ امام مہدی کا نسب امام موسیٰ کاظم تک نہیں جڑتا. آپ کی بات سنیے، مورخ کی بات سنیے. ہم مورخین تو کہتے ہیں آپ کے والد کا نسب امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کر جڑتا تھا، اور آپ کہہ رہے ہو جڑتا ہے. مورخین، آپ تو مورخ نہیں ہو، آپ ایک عالم ہو. مورخ کی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے اس معاملے میں، اس معاملے میں مورخ کی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے. چلیے تیسری دلیل دیکھتے ہیں. محمد قاسم فرشتہ صاحب، دیکھیے اب تاریخ فرشتہ ہے، جلد نمبر 2، سن تاریخ 1015 ہجری، 1015 ہجری. تو امام مہدی موعود علیہ السلام کے 100 سال پرانی کتاب ہے، 105 سال پرانی کتاب میں اسلام کے بعد. ٹھیک ہے. قاسم فرشتہ صاحب لکھتے ہیں، صفحہ نمبر اب دیکھیے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40، اتر پردیش میں مطبوع، وہاں سے چھپی ہوئی کتاب. آپ نے لکھا، قارئین اکرام اچھی طرح جانتے ہیں کہ مہدوی فرقہ سید محمد جون پوری سے نسبت رکھتا ہے. کیا لکھا آپ نے؟ سید محمد جون پوری. تو آپ نے بھی مہدی موعود علیہ السلام کو سید لفظ استعمال کیا. سید محمد مہدی موعود علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے. سید صاحب میں امام مہدی موعود علیہ السلام آخر الزمان کی چند خصوصیات پائی جاتی تھی، اسی لیے اکثر لوگ ان کے دعوے پر ایمان لے آئے. اب آپ دیکھیے، آپ نے لکھا ہے کہ سید محمد جون پوری میں حقیقی مہدی آخر الزمان کی چند خصوصیات پائی جاتی تھی، اسی لیے اکثر لوگ ایمان لے آئے. آپ مصدق نہیں ہیں، فرشتہ صاحب مصدق مہدوی نہیں ہے. آپ نے کیا لکھا ہے؟ چند خصوصیات پائی جاتی تھی، اکثر لوگ ایمان لے آئے. تو مورخین بعض اوقات میں اپنی بات کو بڑھانے کے لیے، سامنے والے کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں، چند خصوصیات پائے گئے، اکثر لوگ ایمان لے آئے، الٹی بات ہو گئی. اصل میں ایسا ہونا چاہیے تھا، اکثر خصوصیات پائے جاتی تھی اس لیے اکثر لوگ ایمان لے آئے. حقیقت تو یہ تھی، لیکن آپ نے لکھا چند خصوصیات پائے جاتی تھی اس لیے اکثر لوگ ایمان لے. بہرحال قاسم فرشتہ صاحب کا شکریہ کہ آپ نے حقیقت کو بھی جو ہے سید محمد نام کا بھی استعمال کیا ہے. ایک اور جگہ پر آپ نے امام مہدی موعود علیہ السلام کو لفظ سید کے ساتھ یاد کیا. تو بہرحال معلوم یہ ہوتا ہے کہ المہدی الموعود الجونپوری علیہ السلام بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی کی طرف اور اولاد سے ہیں. چوتھی دلیل دیکھیے آپ، تاریخ داؤدی، عبداللہ صاحب، لکھنے والے عبداللہ صاحب،
سن تالیف 1037 ہجری 1037 ہجری کی لکھی ہوئی کتاب، ٹھیک ہے. آپ نے اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 47، آپ دیکھ لیجئے. حضرت سید محمد المہدی علیہ السلام، سید محمد المہدی علیہ السلام کے والد ماجد حضرت سید عبداللہ المقلب سید خان حکومت شرقیہ کی جانب سے سکندر لودھی کے پاس بطور سفیر تشریف لے گئے. بہرحال ایک واقعہ لکھا ہے، المہدی علیہ السلام کو بھی سید لکھا، آپ کے والد ماجد کو بھی سید عبداللہ لکھا ہے. ایک اور مقام پر آپ دیکھیے، سلطان سکندر لودھی یعنی وہاں کا سلطان جو ہے میرا سید خان سے کہا، کس نے؟ اسلام کے والد سے کہا. کس نے؟ سلطان نے میرا علیہ السلام کے والد سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں. آپ سلطان حسین چرخی کو معقول پسند ہونے کی تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ تو سلطان سکندر لودھی نے بھی مہدی موعود علیہ السلام کے والد کو کہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے والد بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی کے اولاد سے ہیں. دیکھیے آپ پانچویں دلیل دیکھیے، آپ پانچویں دلیل میں فرنگ آصفیہ میں کتاب یہاں پر موجود ہے، جلد نمبر اول ہے، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 327 میں مطبوعہ دلی. وہاں پہ آپ نے لکھا ہے اکثر لوگ یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کا نسب امام موسیٰ کاظم تک نہیں پہنچتا، بیچ میں منقطع ہو گیا ہے، بیچ میں ٹوٹ گیا ہے. اب ہم ثابت یہ کر رہے ہیں کہ نہیں ٹوٹا، برابر یقینی پہنچ رہا ہے. فرنگ آصفیہ میں آپ نے لکھا ہے میرا سید محمد جون پوری، آپ مہدوی فرقہ کے سر چشمہ اور مہدی آخر زمان اور امام المہدی الموعود کے لقب سے فرقہ مذکورہ میں نام گرامی ہے. اس فرقے میں آپ کا نام امام آخر زمان امام الموعود ہے. یہ بزرگ حضرت امام موسیٰ کاظم، یہ بزرگ حضرت امام موسیٰ کاظم کی 12ویں پشت میں سید عبداللہ عرف بڑا صاحب جونپور میں جن کی مزار جو وہاں پہ تدفین ہوئی ہے، ان کے صلب سے بی بی آمینہ کے پیٹ سے 847 ہجری میں مقام جونپور میں متولد ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرنگ آصفیہ کے مصنف نے بھی آپ کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کا نسب جا کر جڑتا ہے تو امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر جڑتا ہے، کہیں پر منقطع نہیں ہے. دلیل نمبر 6 آپ دیکھیے، منتخب تواریخ ملا عبد القادر بیدایونی صاحب صفحہ نمبر 165 پر لکھتے ہیں اور سید محمد جون پوری، لفظ سید آپ نے بھی استعمال کیا ہے. سید محمد جون پوری جونپور امام مہدی میں جونپور میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. جونپور میں آپ نے امام مہدی موعود علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اب ملا عبد القادر بیدایونی صاحب تو مشہور بہت بڑے بیدایون کے محرخ ہیں اور بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں اہل سنت والجماعت. اب ان کی دلیل کے بعد تو اور دلیلوں کی ضرورت اصل میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم اور دلائل بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اب آپ دیکھیے تاریخ سلاطین شرقیہ اور صوفیہ جونپور، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جن کو کئی سارے ایوارڈز ملے ہیں. کتاب کے شروع میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایوارڈز، کتاب کے مصنف کو ایوارڈز ملے ہیں، کئی سارے ایوارڈ. دیکھیے آپ کئی سارے ایوارڈز اس کتاب کے مصنف کو ملے ہیں حکومتوں کی طرف سے. اب آپ اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں صفحہ نمبر دیکھیے آپ، جلد نمبر صفحہ نمبر 1087. اس کتاب میں آپ نے پوری سیرت لکھی ہے مہدی موعود علیہ السلام کی. بندگی میں سیرت شاید خنیر کا بھی ذکر ہے، اس میں آپ کی شہادت کا بھی ذکر ہے. صفحہ نمبر 1087 میں آپ نے لکھا ہے حضرت کا اسم گرامی سید محمد اور کنیت ابو القاسم ہے. آپ کے والد کا نام سید عبداللہ تھا اور ان کو حکومت شرقیہ کی جانب سے سید
غلطی کا ایوارڈ دینا تھا، صحیح کا ایوارڈ نہیں، اچھائی کا ایوارڈ نہیں، تو آپ نے بھی حقیقت کو ظاہر کیا ہے۔ یہ اعتراضات کرنے والے اپنی بات کو منوانے کے لیے جھوٹے اعتراضات ایسے کتابوں سے دلائل لا رہے ہیں جو بالکل فی ذاتیہ ضعیف کتابیں ہیں۔ اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو، دیکھیے آپ ایک کتاب سے فیضی صاحب اور بہت سارے لوگ جو ہے دلائل لے رہے ہیں، عمدۃ المطالب، عمدۃ المطالب کتاب کا نام ہے، اس میں سے فیضی صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے کہ ان کے والد کا نام سید یوسف تھا، یہ سید خان تھا، سید عبداللہ نہیں تھا۔ کتاب کیا استعمال کی انہوں نے؟ عمدۃ المطالب۔ حالانکہ آپ دیکھیے ایسی کتاب کا میں اس کے بعد حوالہ دوں گا جو عمدۃ المطالب سے ہی بہتر ہے، اس سے پرانی کتاب ہے۔ عمدۃ المطالب میں بہت ساری غلطیاں ہیں، لوگ علماء کہتے ہیں، دیکھیے آپ ہمارے علماء نے بات ثابت کی ہے کہ صاحب عمدۃ المطالب کی تحقیق قابل اعتبار نہیں ہے۔ اچھا ایک سوال کرتا ہوں میں، حضرت سیدنا پیران پیر سید عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سعادت ہے یا نہیں ہے؟ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سعادت ہے یا نہیں ہے؟ بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہے یا نہیں ہے؟ آپ سعادت بنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں آپ؟ عمدۃ المطالب میں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نسب پر بھی اعتراض کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سعادت نہیں تھے۔ ایسی کتاب کے بھروسے پر اس کے استدلال سے آپ ہم پر ادعا کر رہے ہیں، جھوٹا دعویٰ جھوٹا اعتراض آپ کر رہے ہیں۔ عمدۃ المطالب فی آل ابن ابی طالب، تو یہ کتاب سے حوالہ لینا درست نہیں ہے۔ ایک آپ کو ایک اہم بات میں بتاتا چلوں، دیکھیے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کتنے اختلافات معلوم ہیں آپ کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں تو پشتوں کا اختلاف ہے۔ دیکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عدنان تک تمام مورخین متفق ہیں کہ نسب برابر ہے۔ اب وہاں سے عدنان سے لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، عدنان سے لے کے اسماعیل علیہ السلام تک کئی پشتوں کی تعداد میں جو اختلاف پایا گیا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک 30 پشتوں کا ذکر ہے، 30 پشتوں کا ذکر ہے۔ مدارج النبوہ میں 30 پشت لکھے ہوئے ہیں، روضۃ الاحباب میں 14 لکھے ہوئے ہیں، اور ایک مقام پر اسی کتاب میں 40 لکھے ہوئے ہیں، اور دوسری کتاب میں 10 لکھے ہوئے ہیں۔ 30 14 40 10 کتنا اختلاف؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں میں اختلاف۔ اب کیا اس کتاب کو لے کر آپ کیا نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماعیل ہونے پر اعتراض کریں گے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ نسب علم خطی نہیں دیتا۔ ابھی عالمان آباد آخر میں پیش کروں گا یہ بات کے ختم پر۔ کتنا وقت ہوا؟ 35 منٹ اسی پر ہو گئے۔ چلیے اب جلدی ختم کرنا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کا نسب ایک بار میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد آخر 2 باتیں کہہ کر یہ بات کو جو ہے ختم کریں گے۔ مسئلہ کا نسب آپ دیکھیے، حضرت امیر سید محمد المہدی الموعود علیہ السلام بن سید عبداللہ بن سید عثمان بن سید خضر بن سید موسیٰ بن سید قاسم بن سید عبداللہ بن سید یوسف بن سید یحییٰ بن سید جلال الدین بن سید اسماعیل بن سید نعمت اللہ بن سید امام موسیٰ کاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید امام باقر بن سید زین العابدین بن سید امام حسین بن سیدنا حضرت شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ٹوٹل 17 پشت امام مہدی موعود علیہ السلام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ اب اصل اعتراض کہاں ہوتا ہے معلوم؟ دیکھیے آپ اصل اعتراض سید نعمت اللہ بن اسماعیل موسیٰ کاظم پر ہے۔ سید نعمت اللہ بن امام موسیٰ کاظم، یعنی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ جو بڑے بزرگ گزرے ہیں امام حسین رضی اللہ کی اولاد سے، ان کے فرزندوں میں حضرت نعمت اللہ کے نام کے کوئی فرزند نہیں تھے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں صاحب لوگ کہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں کوئی نام سیدنا نعمت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نہیں تھا۔ اب ہم اس کو آپ کو جو ہے جواب دیتے ہیں اس کا، ایسی کتاب سے انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ اس کے بعد مسئلہ ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر میں ایسی
ایسی کتاب سے حوالہ دوں جو سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہوں، یا چلو آپ کے سعودی عرب کے امام احمد بن حنبل، یا اگر آپ مالکی ہوں یا شافعی ہوں تو ان کی کتاب سے، امام بخاری امام مسلم تو تاریخ وغیرہ زیادہ نہیں لکھے ہیں، ان کی کتاب سے حوالہ دوں تو ایک حد تک معتبر مانی جائے گی۔ اگر ہم حضرتنا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل سے آنے والے جید اکابر بزرگ حضرت سیدنا جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے حوالہ دیں تو بات وہاں پر ختم ہو جانی چاہیے۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھی گئی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کنز الانصاب۔ کنز الانصاب میں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کا عربی سے فارسی ترجمہ سید مرتضیٰ صاحب نے کیا ہے۔ اس کتاب میں موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں لکھا ہوا ہے کہ امام اسماعیل بن حضرت موسیٰ کاظم را ہشت فرزند بود، بدی اسامی مجیب و عابد و ثابت و نعمت و اسد و حبیب و احمد و ماجد۔ 8 فرزند حضرت اسماعیل بن حضرت موسیٰ کاظم کو تھے، 8 فرزند۔ اب 8 فرزندوں میں سے ایک کا نام آپ نے سنا، نعمت، اصل میں نعمت اللہ ہے، شارٹ فارم کے لیے نعمت لکھا جاتا ہے، حقیقی نام ہوتا ہے نعمت اللہ۔ اب چلیے آگے، حضرت نعمت اللہ بن موسیٰ کاظم انتقال ہوا ہے 186 میں، اس کا آپ حوالہ دیکھیے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی اولادیں تھی، اختلاف آپ دیکھیے کتابوں میں کتنے اختلاف ہے۔ آپ ایک کتاب پڑھ کر کہتے ہیں ہم کو کہ امام موسیٰ کاظم کے اولاد میں نعمت اللہ نام کے کوئی فرزند نہیں تھے۔ ایک کتاب پڑھنے سے کیا بات مکمل ہو گئی؟ ایک سورہ پڑھنے سے کیا قرآن مکمل ہو جائے گا؟ ایک حدیث پڑھنے سے کیا بخاری مکمل ہو جائے گی؟ ایک رکعت پڑھنے سے کیا نماز مکمل ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی، بلکہ پوری طریقے سے اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے اولاد میں شدید اختلاف آ گیا ہے۔ کتاب کنز الانصاب میں 39 فرزند یا 42 فرزند کا ذکر ہے، کتاب عمدۃ المطالب میں 23 فرزندوں کا ذکر ہے، کتاب فصل الخطاب میں 22 فرزندوں کا ذکر ہے، روضۃ الاحباب میں 20 فرزندوں کا ذکر ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم کی اولاد کتنی ہے، اس میں شدید اختلاف آ گیا ہے۔ اگر امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں ہونا، کتنی اولاد ہونا، اس کی تعداد، اس کی گنتی میں جب اختلاف ہے تو کیا ناموں کا اختلاف نہ ہوگا؟ اگر آپ کا علم تھوڑا سا کسی پیر کامل کے سامنے بیٹھ کر زانوئے ادب طے کرنے کے بعد اگر آپ حاصل کرتے، آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی کہ آخر امام الموسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں کس کا نام نعمت اللہ ہے، تو اٹھا کر دیکھو جون پور نامہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ از نسل حضرت جعفر بن موسیٰ کاظم بن جعفر الصادق و حمید جعفر را نعمت اللہ بن گفتن، لکھا ہے کہ حضرت جعفر بن موسیٰ کاظم ابن جعفر الصادق کی نسل سے ہے، یعنی جعفر بن موسیٰ کاظم ابن جعفر الصادق کی نسل سے ہے، اور اسی جعفر کو اور انہی جعفر کو نعمت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو صاحب حضرت جعفر ہی کو نعمت اللہ کہا جاتا ہے، جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں فرزند موسیٰ کاظم کے فرزندوں میں ایک کا نام جعفر تھا، انہی حضرت جعفر کو نعمت اللہ کہا جاتا تھا۔ صاحب اب اگر یہ تھوڑی کتابیں پڑھ لیتے تو ذرا بات ذہن میں، عقل میں جو ہے آپ کے سما جاتی، اور اسی لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر کرنے والوں سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ خالی علماء سے نہیں، صرف مورخین سے نہیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں سے پوچھو، ان کو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جلدی داخل ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے پوچھو، میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پوچھو جس سے میں نے پوچھا ہے، جسے میں نے پوچھا ہے
نہیں آتی، جس کو کبھی موت نہیں آتی. اور لکھا ہے، اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ رسول اللہ کی کامل پیروی کرتے کرتے اپنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عکس کر لیتے ہیں. تو ہم یہ جو جواب دے رہے ہیں اے فیضی صاحب اور ہم کو ماننے والے، یہ دھوکہ مت کھاؤ کہ عقیل فقیر خنوی مہدوی کے بعد بہت علم ہے، یہ کتابیں دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم تو صرف بزرگوں کی کتابوں سے پڑھ کے تمہارے سامنے کہتے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ کتنا بڑا عالم، عمر کم علم زیادہ. اب ہم کو دیکھ کر تمہارا یہ حال ہے تو ہمارے بزرگوں کو اگر دیکھتے تو تم کیا کہتے؟ اگر ہمارے بزرگوں کو اگر تم دیکھ لیتے تو پتہ نہیں تمہارے زبان سے کیا کہتے. ہاں، ایک چیز ضرور کہتے کہ اللہ نے ان کو زمین پر زمین کی طہارت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے ان کو زمین پر زمین کی طہارت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ ابوالکلام آزاد صاحب نے اپنے تذکرہ میں لکھ دیا تھا. اور کیا کہتے؟ اگر صحابی مہدی تابعین کو دیکھ لیتے تو کہتے ان کو اللہ نے زمین کی طہارت کے لیے پیدا کیا ہے، نازل کیا ہے. اور کہتے کہ ان کو دیکھتا ہوں تو رسول اللہ کے صحابہ کی یاد تازہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے صحابہ کی یاد ہمیں تازہ ہو جاتی ہے. بہرحال چلیے آگے بڑھ کر اس بات کو ختم کرتے ہیں. آخری بات کہنا ہے، دلائل تو آپ نے سماعت کر لیے، دلائل آپ نے سن لیے. اب حقیقی بات سنو. یہ بحث میں مت پڑو میرے بھائی، یہ بحثوں میں مت پڑو. ایسے کئی سارے علماء آ کر مصدق ہو چکے ہیں. آپ کا اور ہمارا علم کیا علم ہے؟ ایک دانے، ایک جو ہے پانی کے بوند کے موافق بھی ہمارا علم نہیں ہے. اگر ترازو میں ڈالو گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمارا علم کتنا ہے. بابا بابا سن لے کر اپنے آپ کو عالم سمجھ لینا نہیں ہے. عالم اپنے آپ کا علم جاننا ہو تو کسی ولی کے سامنے جا کر بیٹھو، جب تمہاری حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی. بہرحال چلیے آخری بات، علم یقینی اور علم قطعی. علماء کے لیے خاص یہ بات سن لیں، پھر یہ بات کو ختم کرتے ہیں. مہدویت کے دو اعتبار ہوئے. ایک ہے مہدویت مطلقہ غیر معینہ قبل خروج المہدی، ایک ہے مہدویت مقیدہ معینہ بعد خروج المہدی. اسی طرح سیادت کے بھی دو اعتبار ہوئے. ایک ہے سیادت غیر معینہ قبل خروج المہدی، ایک ہے سیادت معینہ بعد خروج المہدی. یہ سیادت پہلے اعتبار سے متواتر خطئی ہے اور مہدویت بھی پہلے اعتبار سے متواتر خطئی ہے. یعنی رسول اللہ کی حدیث آ گئی ہے کہ مہدی موعود آئیں گے، یہ علم یقینی ہو گیا، خطئی ہو گیا. اور ایک کہ یہ مہدی سید سادات ہوں گے، یہ بھی متواتر ہو گیا، یہ بھی خطئی ہو گیا. اسی طرح مہدویت دوسرے اعتبار سے اس مخصوص مدعی کی متواتر خطئی سے ثابت نہیں ہو سکتی. یعنی رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے ایک شخص مہدی ہوگا جو سادات سید بی فاطمہ عنہا کی اولاد رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوگا، یہ تو ثابت ہو گیا ایک شخص ہوگا. لیکن رسول اللہ نے نام لے کر نہیں کہا کہ فلاں شخص مہدی ہوگا، اس طریقے سے نہیں کہا. تو ہم کو دلیل قطعی ملی ایک شخص ہوگا، دلیل قطعی یہ نہیں ملی کہ وہ ہوگا. اسی طرح سید سادات ہونے پر بھی دلیل قطعی ملی کہ وہ سید سادات ہوگا، یہ نہیں ملی کہ وہ شخص سید سادات مہدی ہوگا. تو دو اعتبار ہوئے. چلیے اب خروج کے بعد اس مدعی مہدویت کی مہدویت مخصوص فی الواقع مطابق وہی مہدویت متواتر کے ہونا بذات ظنی ہے، اسی طرح سیادت مخصوصہ فی الواقع مطابق وہی سیادت متواتر کے ہونا بذات ظنی ہو گیا. یعنی وہ شخص سید سادات ہوگا، یہ تو یقینی ہے. علم آپ لوگ بات سمجھ سکتے ہو، علماء یقینی ہے، علم یقینی ہے کہ وہ شخص سادات ہوگا. لیکن یہ علم یقینی حاصل نہیں ہوا کہ فلاں نام کے ساتھ رسول اللہ نے نہیں کہا کہ فلاں شخص سید سادات ہوگا. اور آپ دیکھیے علم یقینی کس سے حاصل ہوتا ہے، علم قطعی کس سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث متواتر سے علم قطعی ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن تاریخی کتابوں سے علم قطعی ثابت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. انساب نسب کی کتابوں سے علم قطعی ثابت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. سیرت کی کتابوں سے کیا علم قطعی ثابت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا.
اور حتیٰ کہ یہ تو چھوڑو، بخاری اور مسلم جن کی حدیثوں پر علماء کا اتفاق ہے کہ حدیثیں صحیح ہے، اس پر بھی علم قطعی، علم یقینی حاصل نہیں ہوتا. وہ حدیثوں سے بھی علم قطعی حاصل نہیں ہوتا، علم ظنی حاصل ہوتا ہے. ظن کا معنی ہوتا ہے شاید، یقین کا معنی ہوتا ہے پکا یقینی. تو بخاری اور مسلم سے بھی ثابت نہیں ہوتا، سیرت کی کتابوں سے، نسب کی کتابوں سے بھی ثابت نہیں ہوتا. اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص کا بیٹا سید ہے تو آپ نسب کی کتاب دیکھ کر کہو گے کہ ہاں ان کے نسب والوں نے ان کے بیٹے کو سید لکھا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے والد بھی سید ہو، ان کے والد بھی سید ہو، ان کے والد بھی سید ہو. میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا نسب لکھنے والا نعوذ باللہ رسول ہے یا اللہ کا اللہ کی وحی سے لکھتا ہے؟ نہیں. کیا حدیث متواتر کی دلیل سے لکھتا ہے؟ نہیں. نسب لکھنے والا سماع دلیل سے لکھتا ہے، سن کر لکھتا ہے کہ فلاں شخص سید ہے، ان کے والد بھی سید ہے. مورخ بھی سن کر حالات کو دیکھ کر لکھتا ہے، اور سیرت نگار پڑھ کر حدیث پڑھ کر لکھتے ہیں. کوئی اللہ کے حکم سے نہیں لکھتا، کوئی قرآن سے نہیں لکھتا، کوئی حدیث متواتر سے نہیں لکھتا. مورخین کے تعلق سے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مورخین جھوٹ بولتے ہیں، مورخین دروغ گوئی کرتے ہیں، مورخین نے جھوٹ بولا ہے. جب یہ حدیث کے ہوتے ہوئے کیا آپ ایک نسب کی کتاب لے کر ہم پر یہ ادعا کرتے ہیں اور مہدی کی محکمیت کو چیلنج کرتے ہیں کہ فلاں نسب لکھنے والے نے مہدی کے والد کو سید عبداللہ نے لکھا؟ خراب پڑے تمہارے علم و عقل میں. ارے وہ نسب لکھنے والا ایک عالم تھا، یا مفتی ہوگا یا شیخ الاسلام ہوگا، اس کی بات قرآن کے مقابل میں نہیں آ سکتی، اس کی بات علم قطعی حدیث متواتر کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. اب آخر کون کہے کہ فلاں شخص مہدی سید ہے اور ان کے والد سید عبداللہ ہے؟ نسب کہنے والے اگر کہے کہ سید محمد سید ہے، ان کے والد سید عبداللہ ہے، تو نسب والے کہنے والے کی بات علم قطعی نہیں ہوتی. سیرت پڑھنے والا اگر یہ کہے ہاں یہ سید ہے، ان کے والد سید ہے، تو سیرت لکھنے والے کی بات علم قطعی نہیں ہوتی. اگر مورخ یہ کہے کہ ہاں ان کا نام سید ہے، ان کے والد کا نام بھی سید ہے، یہ رسول اللہ کے اولاد سے ہے، تینوں کی بات علم قطعی نہیں ہوتی. یہ تینوں ظنی بات کہتے ہیں، پڑھ کر کہتے ہیں، پھر آخر علم قطعی بات کس کی ہوگی؟ پہلے اعتبار سے رسول اللہ نے کہا وہ مہدی ہوگا، سید سادات ہوگا. دوسرے اعتبار سے رسول کے برابر کسی شخصیت کا حول کر گئے ہیں. رسول کے برابر کوئی ہستی آ کر کہہ دے یہ سید محمد سادات ہے تو ہم مان لیں گے. اب وہ ہستی کون ہے؟ ہمارے آقا مہدی نے جب کہہ دیا کہ میں سید محمد بن عبداللہ ہوں، مہدی کی بات علم یقینی ہوتی ہے. مہدی کے تعلق سے کہا ہے قول الامام المہدی الموت حجتن، علماء نے کہا ہے مہدی کی بات حجت ہوتی ہے. نسب والے نے نہیں کہا، سیرت والے نے نہیں کہا، مورخ نے نہیں کہا، مہدی نے اپنے آپ کو کہا انا محمد بن عبداللہ بتابع محمد رسول اللہ. نسب کو چھوڑو، مورخین کو چھوڑو، سیرت نگار کو چھوڑو، مہدی کی بات کا پابندو. مہدی نے کہہ دیا میں اللہ کا خلیفہ محمد بن عبداللہ ہوں، علمت من اللہ بلا واسطۃ جدیدا اليوم. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر روز نیا تازہ علم پاتا ہوں. نسب والے پڑھ کر کہتے ہیں، مورخین پڑھ کر کہتے ہیں، سیرت نگار پڑھ کر سن کر کہتے ہیں، مہدی اللہ سے سن کر کہتا ہے. بہرحال آپ لوگ بات سمجھ گئے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ میں ہی سید محمد بن سید عبداللہ ہوں، میرے والد کا نام ہی سید عبداللہ ہے، بات وہاں پہ ختم. اگرچہ کہ عدنان سے لے کے اسماعیل علیہ السلام تک کئی مشتبہ اختلاف، ہم اختلاف میں نہیں پڑھتے. رسول اللہ نے کہہ دیا میں اسماعیلی ہوں، ختم ہو گئی وہاں پر بات. مہدی موعود نے کہہ دیا میں فاطمی ہوں، میں فاطمہ کے اولاد سے ہوں، بات وہاں پر ختم ہو گئی. اختلاف مت جاؤ. اللہ تعالیٰ جو اعتراضات ہیں اس کو دور کرے. دل میں جو ہے اس کے رسول اس کے مہدی اگر ڈالے تو بات سمجھ میں آئے گی. اگر لڑنے کے لیے، اگر نیچا کرنے کے لیے اگر آپ بحث کرو گے، مباحثہ کرو گے تو حق ادا نہ ہوگا. دو لوگ اگر بحث کریں، ایک
مہدی کو علم غیب ہے یا رسول اللہ کو علم غیب ہے، رات بھر اسی حدیث میں پڑھتا ہے کہ ایک حدیث مل جائے جس میں لکھا ہوا ہو کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے، مہدی کو علم غیب ہے. ایک اور شخص رات بھر تحقیق کرتا ہے کہ مجھے ایک حدیث مل جائے کہ اس میں لکھا ہوا ہو رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے، نعوذ باللہ، مہدی کو علم غیب نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو بتاؤ امتی ہونے کا حق کس نے ادا کیا؟ یہ ڈھونڈنے والا کہ ایک حدیث مل جائے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ میرے نبی کو علم غیب ہے، اس نے حق ادا کیا ہے، اس نے حق ادا کیا ہے. یقینی اس نے حق ادا کیا ہے. محبت ہونا چاہیے. جن جن مہدی علیہ السلام کے روایتوں میں نقلوں میں یہ بات آئی ہے کہ سید خان میرے والد کا نام ہے، یہ اس لیے میں اسلام نے کہی تھی کہ علماء جان بوجھ کر ستانے کے لیے بحث کرنے کے لیے آئے اور کہا کہ مہدی تو سید بن سید عبداللہ ہوگا، آپ تو بن سید خان ہے، تو بحث کرنے مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو اس لیے مہدی موعود نے ارشاد فرمایا جاؤ خدا سے پوچھو کہ خدا نے کیوں سید خان کے بیٹے کو مہدی کیا، کیا خدا قادر نہیں ہے کہ سید خان کے بیٹے کو مہدی کر دے؟ تو یہ بحث کرنے کے لیے آئے تھے. اسی لیے اس طریقے سے میں اسلام نے جواب دیا. بہرحال اس سے بڑی بات یہ ہے رسول اللہ کے تعلق سے اگر کوئی پادری، اگر کوئی غیر مسلمان، اگر کوئی کرسچن یا یہودی اعتراض کرے تمہارے نبی تو اسماعیلی بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ اختلافات ہے، تو ہم جواب دیں گے ہم وہ بات نہیں سنتے. ہم مسلمان اجماع کر چکے ہیں کہ ہمارے نبی اسماعیلی ہے. اختلاف کو چھوڑ کر ایک سند کو پکڑ کر ہم اگر کہیں کہ ہم مسلمان اتفاق کر چکے ہیں، امت کا اتفاق اس پر ہو چکا ہے کہ رسول اللہ اسماعیلی ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں اختلاف کو چھوڑو، پورے مہدویوں کا اتفاق اجماع ہو چکا ہے کہ مہدی کے والد کا نام سید عبداللہ ہے. آگے انشاءاللہ اگلا پارٹ شروع ہوگا.